کا یہ تحفظ زمین, جاب, کلچر اور ریسورسز کا, یہ بھی اس میں ایجنڈا ہوگا. اور اس میں کوئی بھی چیز اینٹی نیشنل نہیں ہے. جو 370 کو مطلب دیش کو گمراہ کر کے غلط طریقے سے پیش کیا گیا, اور یہ جو گارنٹیز ہے یہ آنے والے وقت میں ہندوستان کے آئین کے تحت ہی, جو ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, جموں کشمیر اور ریسٹ آف دی کنٹری کو بھی یہ ضرور چاہت ہوگی کہ جموں کشمیر ایک پسماندہ علاقہ ہے اور پہاڑوں کے اندر گرا ہوا علاقہ ہے. یہاں پر جو تحفظات ہے اس میں ہندوستان بھی سپورٹ کرے, ہندوستان کی 28 پارٹیاں سپورٹ کریں گی, تو وہ ایک مسودہ آگے کے لیے تیار ہوگا. اس لیے آج کے دن پر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا جموں کشمیر واسیوں کو کہ اب آپ آنے والے وقت میں 2024 کو لے کر, چاہے اسی میں اسمبلی چناؤ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی کلیئر کیا ہے سپریم کورٹ نے. اب جو چیز جمہوری طریقے سے حکومتوں کو طے کرنا تھا نہیں کر پائے, نہیں انصاف دے پائے ٹائملی جموں کشمیر کو, اب سپریم کورٹ نے ٹائم باؤنڈ کر دیا. انہوں نے الٹیمیٹ کہا کہ 30 سپٹمبر سے پہلے چناؤ ہونا چاہیے. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ساتھ جموں کشمیر واسیوں کو چناؤ دو, ان کو اپنی سرکار بنانے کا موقع دو, اور ساتھ میں جو اربن لوکل باڈیز اور پنچایتوں کو آپ کالا دم کر رہے ہو جن کا ڈیو ٹائم تھا, وہ سارے لیئر کے چناؤ جموں کشمیر واسیوں کو ملنے چاہیے تاکہ ایک جمہوریت بھی دکھائی دے اور لوگوں کے ہر لیول کے مسئلے بھی آگے بڑھے. ورنہ جس طرح سے بی جے پی یہاں پر اس خطے میں, اس ریجن میں, اس سٹیٹ میں, اس یو ٹی میں جمہوریت کا نام نشان مٹا رہی ہے, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور کانگریس پارٹی ان سارے اداروں کو واپس قائم کرنے کے لیے ایک جدوجہد کرے گی اور سرکار کو تنبیہ کرے گی کہ آپ ٹائملی صحیح ٹائم پر سارے انسٹیٹیوشنز کا چناؤ کرو, لوگوں کو اپنی نمائندگی. سر, انڈیا الائنس کی میٹنگ کا حوالہ دیا کل آپ نے, تو کیا ہم یہ سمجھے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے جموں کشمیر پر بھی پڑے گا؟ جس طرح سے سیٹ شیئرنگ کی آپ نے بات کی, کیا یہاں پہ سیٹ شیئرنگ کے لیے آپ آمادہ کریں گے پارٹی؟ ڈیفینیٹلی آلریڈی اس پر 4 میٹنگز پہلے ہو چکی. کل کی جو میٹنگ تھی وہ زیادہ اہم تھی, اور جس طرح سے تمام اس میں اسٹیک ہولڈر جو تھے انہوں نے کل کے مسودے کو لے کر, کل کے فارمولاز کو لے کر اپریشیٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں اس میں امپارٹنٹ اور مضبوط سٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ ممتا بنرجی ہو, چاہے وہ تامل ناڈو ہو, چاہے وہ دلی کا چیف منسٹر ہو, چاہے وہ نتیش کمار ہو, چاہے وہ شرد پوار ہو. یہ جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں جن کے پاس ایک بڑا ایریا ہے, تو میں پوری امید رکھتا ہوں کہ ایک مسودہ پورے دیش کے سامنے جلد آئے گا اور سیٹ شیئرنگ ہوگا, کمفرٹیبلی ہوگا, اس میں کوئی ہچ نہیں آئے گا. ہماری کوشش ہے بی جے پی اور ان کے ہمراہ جو لوگ ہیں, جو ان کا الائنس ہے, ان کا بھی کاغذی طور دکھانے کو 36 پارٹیوں کا الائنس ہے, وہاں اکیلے بی جے پی نہیں ہے. اگر جموں کشمیر کی بھی کوئی پارٹی ان کے ساتھ میں ہوگی, ایک طرف وہ ہوں گے, ایک طرف ہمارے اس انڈیا الائنس کی طرف سے ہر پارلیمنٹ میں ایک ہی کینڈیڈیٹ ہوگا, اور تاکہ لوگوں کو ووٹ ڈیوائیڈ کرنے کا کوئی چانس نہ رہے, وہ سارے مل کر کے ایک نشان, ایک کینڈیڈیٹ پر اپنا ووٹ کریں گے, تبھی ممکن ہے کہ 2024 میں بھارت میں تبدیلی آئے گی, ایک خوشگوار سرکار پیدا ہوگی جو لوگوں کے مسئلوں کو آگے بڑھائے. فاروق صاحب اور محبوبہ جی بھی اس کی ایک سٹیک ہولڈر ہے, تو ان کو آمادہ کرنے کے لیے کیا انڈیا الائنس کرے گا؟ ہمیں آمادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود سمجھدار ہے. میرے خیال سے ہم سے زیادہ وہ مطلب جو 5 سال سے یا 10 سال سے مرکز میں حکومت ہے اس کی ہیٹ وہ ہم سے زیادہ محسوس کر رہے ہیں. کانگریس تو آمنا سامنا ہے ہی, مگر ان کا جو کبھی کبھار تھوڑی یاری دوستی ان کے ساتھ رہتی تھی, ان کے ساتھ چلنا پھرنا بھی انہوں نے چلایا, اس کے باوجود جو وہ فیس کریں میرے خیال سے بہتر سمجھتے. تو اس لیے سوچ یہی ہے, کل کی میٹنگ کا یہی ہے کہ اس میں کیوں کیسے نہیں ہے, ہر ایک کو اپنا شیئر ملے, جس کو جہاں بنتا ہوگا جائز طریقے سے, جس کا وہاں کلیم بنتا ہوگا اس کو وہاں اکاموڈیٹ کیا جائے گا. کوشش کی جائے گی کہ سارے لوگ مل کر کے ایک مشن پر کام کریں. سر, کل جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں نتیش کمار جی جو ہے ناراض نظر آئے. یہ میڈیا کی خبر ہے, اندر کی خبر نہیں ہے. نتیش کمار اس سارے انڈیا الائنس کا ڈیزائنر ہے, انیشیٹر ہے, اس لیے یہ میڈیا کی خبر ہے, اندر سے ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ میڈیا میں کئی چینلز ہیں جن کو پیچھے سے دباؤ ہوتا ہے. تو ورنہ فرسٹ کلاس نیوز کل کی انڈیا الائنس میں نکلی کہ یہ اب مودی ورسز کئی جگہ پر کھرگے جی کا نام بھی آیا,
اور NDA ورسز انڈیا الائنس تیار ہے 2024 کو کھیلنے کے لیے. سر CWC کی میٹنگ بھی کل متوقع ہے تو کیا ایجنڈا رہے گا اور بالکل کشمیر کو لے کر؟ دیکھیے ابھی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ فرسٹ ہینڈ پر CWC میں کشمیر ہوگا، بلکہ پہلے ہوگا 5 اسٹیٹوں کا چناؤ اور آنے والے لوک سبھا چناؤں کی رننیتی. یہ 2 تو اہم ہوں گے، مگر اس کے علاوہ الگ سے جموں کشمیر کے کچھ 2 درجن سینئر لیڈرز کو آن کارڈ سے، چاہے اسی دسمبر کے لاسٹ ویک میں یا جنوری کے فرسٹ ویک میں، اپنی قیادت کے ساتھ کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈرز کی ڈسکشن ہے. اس میں ہم اپنا لائحہ عمل طے کریں گے کہ ہمیں جموں کشمیر خطے میں لوک سبھا میں کیسے چلنا ہے، اور اسمبلی اگر ساتھ ہوتا ہے اس میں کیسے چلنا ہے، اور جو چھوٹی اکائیوں کا چناؤ ہونا ہے اس کے لیے ہمیں ٹاپ ٹو باٹم کیسے اس خطے کو آگے بڑھانا ہے. وہ ایک الگ ڈسکشن ہوگا. CWC ہوگا 5 اسٹیٹوں کا ڈسکشن اور 24 کا الیکشن.